آج ویو 360 میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایک ایسا منصوبہ جو خطے کی ترقی کا ضامن ہو سکتا تھا مکمل کیوں نہیں ہو پایا، جانیں گے آج کے شو میں۔ امید ہے کہ ہم جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو جلد از جلد ان کو ریزالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ قدرتی گیس پاکستان میں توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ اور قدرتی گیس کی پیداوار اور اس کے ذخائر میں ہونے والی کمی کی وجہ سے آج پاکستان کو اپنی گیس کی ضرورت کا تقریباً 25% امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے ملک کو کئی دہائیوں سے درپیش گیس کی قلت، جو گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اہم صنعتوں کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی، ایک ایسا پروجیکٹ جو اگر مکمل ہو جاتا تو انرجی ماہرین کے مطابق پاکستان کی گیس کی قلت بڑی حد تک دور ہو جاتی۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 1995 میں طے پانے والا یہ منصوبہ آج تک مکمل کیوں نہ ہو سکا۔ جہاں ایران کا کہنا ہے کہ اس نے گیس پائپ لائن کا اپنا حصہ مکمل کر لیا ہے، پاکستان کی طرف سے 2013 میں تعمیر کے افتتاح کے باوجود اپنے حصے کی پائپ لائن پر کوئی کام نہیں ہوا۔ پاکستان کی طرف سے اس پائپ لائن کی وقت پر تعمیر مکمل نہ ہونے سے اسے ایران کو اربوں ڈالرز کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان منصوبے پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ ایران پر سن 2012 میں لگنے والی امریکی پابندیوں کو قرار دیتا ہے۔ پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی اس حوالے سے جانچ کی کوشش کر رہی ہے، جسے پاکستان کے پیٹرولیم ڈویژن کے حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی۔ اس منصوبے کے آغاز سے اب تک اس میں کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پائپ لائن کا ایک بڑا حصہ بلوچستان سے گزرنا تھا۔ وائس آف امریکہ کے مرتضیٰ ظاہری اس وقت ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ مرتضیٰ، کیا ٹائم لائن رہی اس منصوبے کی، اگر ہم ایک ریکیپ کر سکیں سب سے پہلے؟ جی بالکل اسد، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آئی پی پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو منصوبہ تھا 1995 میں شروع ہوا، اس کے بعد 2009 میں اس پر باقاعدہ جو ہے بات چیت شروع ہوئی اور اس کے بعد 2012 میں یہ معاہدہ طے پایا کہ 2014 کے آخر تک اس منصوبے کو مکمل کیا جائے گا۔ اگر ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو روٹ ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایران کے فارس جو گیس فیلڈ ہے وہاں سے اس کو شروع ہونا تھا، اس کے بعد کرمان اور اس کے بعد سیستان بلوچستان سے ہوتے ہوئے اسے بلوچستان کے جو بارڈر ہے گوادر میں وہاں پر پہنچنا تھا۔ بلوچستان میں اس پر اب تک کوئی کام نہیں ہوا۔ تقریباً جو ایران کا جو حصہ ہے وہاں یہ بتایا گیا ہے تقریباً 1100 کلومیٹر جو ہے وہ گیس پائپ لائن بچھائی گئی ہے، لیکن جو بلوچستان میں 780 کلومیٹر جو گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ جو منصوبہ ہے یہ خوزدار تک گوادر سے پہنچنا تھا، اس کے بعد سندھ اور اس کے بعد پنجاب تک اس کو پہنچایا جانا تھا۔ شروع میں اس منصوبے میں بھارت نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن اس کے بعد جب ایران پر جو پابندیاں ہیں امریکہ کی جانب سے، اس کے بعد بھارت نے بھی اس سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ تو ایک جنرل پرسپیکٹیو اور جنرل فیلر ہے کیا، اگر ہم اس حوالے سے مرتضیٰ بات کرتے ہیں؟ بلوچستان میں جو انرجی کے ماہرین ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ہو، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے، اس منصوبے کے مکمل ہونے کے کوئی امکانات ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ یہ طویل مدتی یہ منصوبہ ہے، لیکن اب تک اس پر پاکستان میں جو بلوچستان کا جو ایریا ہے جہاں سے گیس پائپ لائن بچھانا تھا اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ تقریباً جو پاکستان میں 23% جو قلت ہے گیس کی اس کو اس منصوبے کے تحت جو وہ پورا کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ پورا نہیں ہو سکا، اور اس کا جو فائدہ ہے دونوں ملکوں کا تھا، کیونکہ پاکستان میں گیس کی قلت ہے اور اسی طرح ایران کو اس سے مالی فائدہ ہونا تھا، لیکن یہ منصوبہ اب تک شروع نہیں ہو سکا۔ اور جو اسلام آباد کے جو ذرائع ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ایران پر امریکہ کی جانب سے جو پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان اب تک اس پر باقاعدہ طور پر کام پاکستان نے شروع نہیں کیا، اور وہ اس حوالے سے امریکہ سے بھی بات چیت کر رہے ہیں تاکہ اس منصوبے کو شروع کیا جائے کسی طریقے سے، کیونکہ پاکستان میں جو گیس کی قلت ہے اس کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کوئٹہ سے کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے گراؤنڈ لیول ریئلٹی کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ قائمہ کمیٹی کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک میں بجلی کے بعد گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते LPG सिलेंडर की कीमत में फ़ी किलो 20 रुपये मज़ीद इजाफा किया था। आखिर एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह 2013 में हुआ और जिससे पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात बड़ी हद तक पूरी हो सकती थी, मुकम्मल क्यों नहीं हो पाया, और ये तासुर क्यों है कि पाकिस्तान इससे निकलना चाह रहा है, यही जानने की कोशिश की नजरुल इस्लाम ने अपनी इस रिपोर्ट में। यूँ समझ ले कि है ही नहीं गैस, जिधर है उधर प्रेशर इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। सिलेंडर से काम चलाना पड़ता है, सिलेंडर में भी आए रोज़ इतना इजाफा होता जा रहा है कि ये भी बस से बाहर होती जा रही है। अब दो बिल जो है ना वो एक साथ हमें पे करने चाहिए, गवर्नमेंट का भी बिल देना पड़ता है, साथ में प्राइवेटली ये सिलेंडर भी, इसके भी चार्जेस जो है ना हमें अदा करने पड़ते हैं। मौसम सरमा की आमद से कबल ही दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग में इजाफा शुरू हो गया है, जिसके बायस सार्फिन LPG के सिलेंडर्स खरीद रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अक्सर खाना पकाते हुए घर पे ना तो सुई गैस चली जाती है, लोड शेडिंग की वजह से लोग इमरजेंसी की सूरत में हमारे पास छोटे सिलेंडर भरवाने के लिए आते हैं, गैस भरवाने के लिए। इस सूरत हाल में एक मरतबा फिर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा ज़ेर बहस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के आखिरी अयाम में ईरान के साथ किए जाने वाले इस मुआहदे को पाकिस्तान ने 2015 तक मुकम्मल करने का अहद किया था। ईरान का कहना है कि उसने अपनी हदूद में पाइपलाइन बिछाने का अपना हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इस साल अगस्त में उन खबरों की तरदीद की थी कि पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट से निकलने का फैसला कर लिया है। ताहम उन्होंने ये तस्लीम किया था कि ईरान पर अमरीकी और क़ौम मुत्तहिदा की पाबंदियों ने पाकिस्तान को प्रोजेक्ट पर काम करने से रोके रखा है। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पिछली भी गवर्नमेंट थी उससे पहले भी, उनमें इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो टॉलरेट कर सकें या विथस्टैंड कर सकें एनी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। और प्रेशर तो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स का ही प्रेशर होता है, क्योंकि ईरान एक सैंक्शन मुल्क है और यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत क्लियरली कह दिया है हर मुल्क को, दुनिया भर के मुल्कों को, कि अगर आप ईरान के साथ तजारत करेंगे तो हम आप पे सैंक्शंस लागू करेंगे। लेकिन बाकी मुल्क कर रहे हैं, बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो ईरान के साथ तजारत कर रहे हैं। गैस पाइपलाइन एक बहुत अहम, बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। उसमें पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती ईरान से। गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोलियम डिवीजन ने सेनेट की कायम कमेटी को एक ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 2024 तक पाक ईरान गैस मंसूबा नामुकम्मल करने की सूरत में ईरान भारी जुर्माना आयद कर सकता है। याद रहे कि अगस्त में दौरा पाकिस्तान के मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला हयान ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील को दोनों ममालिक के मफादात के लिए नागुज़ीर करार दिया था। दूसरी जानब मुल्क में तवानाई की बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र पाकिस्तान ने अमरीका समेत ईरान के साथ भी दोबारा से मुज़ाकरात करने का फैसला किया है। हमारी ये कोशिश है कि ये इसमें जितनी भी रुकावटें हों उसको जल्द अज जल्द रिमूव किया जाए। इस बारे में हमारा ईरान के साथ भी एक डायलॉग चल रहा है और उम्मीद है कि हम जितने भी इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको जल्द अज जल्द उनको रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि मुल्क की मौजूदा अबतर मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान को अपनी सरहदी हदूद में पाइपलाइन बिछाने के लिए एक खतीर रकम दरकार होगी, जो कि मौजूदा हालात में मुश्किल दिखाई देती है। गुज़िश्ता हफ्ते ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने LPG की कीमत में फ़ी किलो 21 रुपये का इजाफा कर दिया है। ऐसे में हसरत खान का कहना है कि महंगी बिजली के बाद गैस की अदम दस्तियाबी और महंगे दामों गैस सिलेंडर्स खरीदने की सूरत में उनका घरेलू बजट मज़ीद मुतासिर होगा। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। इस मंसूबे के मुकम्मल ना होने की एक बड़ी वजह पाकिस्तान की तरफ से अक्सर ईरान पर अमरीकी पाबंदियों को करार दिया जाता है। ऐसे में जब पाकिस्तान तवानाई के शदीद बहरान का सामना कर रहा है, अमरीका को एक ऐसे प्रोजेक्ट पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो पाकिस्तान को इस बहरान से निपटने में बड़ी हद तक मदद दे सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से पूछे गए इस सवाल पर अमरीकी महकमा ख़ारजा या स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने तहरीरी बयान में कहा कि तवानाई की किल्लत के बहरान से निपटने में पाकिस्तान को मदद देना अमरीकी तरजीह है। अमेरिका ने पाकिस्तान की एनर्जी कैपेसिटी में तकरीबन 4000 मेगावाट से इजाफे में मदद दी और अमरीकी प्रोजेक्ट की वजह से 5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी घरानों में बिजली मौजूद है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान से मंसूब बयान में ये भी कहा गया है कि अमेरिका की ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाकिस्तान की हुकूमत से बातचीत होती रहती है, लेकिन सफारती बातचीत की तफसीलात नहीं बताई जाए।
پاکستان کی توانائی ضروریات ہیں کتنی اور کن کن منصوبوں سے اسلام آباد یہ پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ آپشنز کیا ہو سکتی ہیں اور ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل ہونے کے کیا امکانات ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہانیہ احساد سے، جو ہمیں جوائن کر رہی ہیں انسٹیٹیوٹ آف انرجی اکنامکس اینڈ فائنینشیل انالیسس سے منسلک ہیں۔ ہانیہ، کیا صرف جیو پالیٹکس ہی اس کی وجہ ہے کہ پاکستان یہ منصوبہ مکمل نہیں کر پایا؟ جی بالکل اسد، آئی تھنک جیو پالیٹکس اس وقت سب سے میجر اور پرائمری ریزن ہے کہ پاکستان یہ منصوبہ نہیں کمپلیٹ کر پایا۔ جیسے کہ ہم نے سنا ملٹیپل سورسز سے کہ جو 2012 میں جو سینکشنز لگی تھیں ایران پہ یو ایس کی طرف سے، اس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک اس کے اوپر کوئی سٹیپ نہیں لے سکا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو ہماری ڈفرینٹ پولیٹیکل ریجیمز ہیں ان کی اپنی اپنی پولیٹیکل اورینٹیشن ہوتی ہے۔ پی 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 کی ریجیم میں یہ انیشیٹ کیا گیا تھا منصوبہ، اس کے بعد پی ایم ایل این آیا۔ پی ایم ایل این کی ایک تو یو ایس کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں، اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی ریلیشنز جو ہیں، سعودی ایران جو ٹینشنز ہیں، اس کی وجہ سے بھی آئی تھنک کہ ایک وجہ ہے کہ اس جو منصوبہ ہے اس کے اوپر کوئی پروگریس ہمیں نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ پی ایم ایل این کی ایک میجر جو پروجیکٹ تھا ایل این جی امپورٹ کرنے کے پروجیکٹس انہوں نے لگائے، ایل این جی ٹرمینلز لگے، ایل این جی پلانٹس لگے اور ملک میں ایل این جی امپورٹ سٹارٹ کی۔ اب اس کے اندر ان کے کیا انٹرسٹ تھے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، بٹ ایل این جی امپورٹس بھی ایک میجر وجہ ہے کہ جو ڈیمانڈ کو جس نے افیکٹ کیا، جس نے ڈیمانڈ کو امپیکٹ کیا، جب سسٹم میں ڈیمانڈ نہیں ہے تو ہم ایک منصوبہ اکنامکلی وہ فیزیبل نہیں رہتا۔ تو ایل این جی امپورٹس جب سے پاکستان نے سٹارٹ کیے تب بھی اس منصوبے کی جو ضرورت تھی وہ کم ہوتی گئی۔ اب جب ہم حال ہی میں دیکھ رہے ہیں، پچھلے گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل این جی کی قلت جو مارکیٹ کے اندر ہے، اسپیشلی جو رشیا یوکرین جو کانفلکٹ ہے اس کے بعد سے جب یہ ڈیولپ ہوئی سچویشن، تو پاکستان میں کو ایل این جی پروکیور کرنے میں، ایل این جی درآمد کرنے میں بہت مسائل پیش آئے ہیں۔ تو اب اگر ہم اس پروجیکٹ کو اسیس کریں تو اس کی نیڈ ڈفرینٹ ہوگی، بٹ پاسٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ 2-3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں ایل این جی جو تھا وہ ایک بڑا فیکٹر تھا اس میں، پاکستان کا ایل این جی کو پریفر کرنا ایک بڑی وجہ تھا، اور اس میں پی ایم ایل این کا رول آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں زیادہ تھا؟ بالکل پی ایم ایل این کی، کیونکہ گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا تھا پروجیکٹ، اور جیو پولیٹیکل ریزنز تو ہمیشہ سے رہے ہی ہیں۔ تو لیکن 2013 میں آپ جس طرح سے ابھی مینشن کر رہی تھیں ہانیہ کہ جو پروجیکٹ ہے یہ 2013 میں شروع ہوا لیکن 2012 میں پابندیاں لگی تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پابندیوں کے 1 سال کے بعد بھی اگر پروجیکٹ شروع ہوا ہے تو پابندیوں کو اتنا خاطر میں تو نہیں لایا جا رہا ہوگا؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ مطلب پروجیکٹ سٹارٹ ہوا لیکن اس پہ کوئی کنسٹرکشن ہمیں نہیں دیکھی گئی، کوئی ایکچوئل پروگریس جس کو آن گراؤنڈ ہم کہیں وہ ہمیں دیکھا نہیں۔ اگر کوئی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتی، کچھ ہم دیکھتے فزیکل پروگریس، تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے پابندیوں کا اتنا میجر رول نہیں تھا، لیکن بیک گراؤنڈ میں آئی تھنک کہ پابندیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ تو وہ ریفر کر رہی ہیں پاکستان کی سائڈ، دین ایران نے تو اس پہ کام کیا؟ ایران نے تو کام کیا اور ہوپ تھی کہ پاکستان بھی کرے، کیونکہ ایران بیسکلی بائیلیٹرل یہ ریلیشن کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس میں ایران کے لیے بھی فائدہ ہے کیونکہ ایران ایک چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس کی ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ پاکستان کے لیے فائدہ یہ تھا کہ ہمیں چیپ گیس مل جاتی، اگر وہ ایکچوئل میں چیپ ہوتی، اس کی اکنامکس ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے، بٹ دونوں ممالک کے لیے فائدہ تھا۔ تو ایران نے اپنی ڈیل کو پورا کیا، بیکاز ایران چاہتا ہے بائیلیٹرل ٹریڈ رہے جاری، بٹ پاکستان کے اوپر کیونکہ یو ایس کا پریشر ہے اس کی وجہ سے یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ ہانیہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں راؤ عامر علی نے بھی جوائن کیا ہے کراچی سے، ان سے بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ عامر بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا۔ ہانیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں دوسری لائن پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو یہ پروجیکٹ نہیں مکمل کر سکا اس میں جیو پالیٹکس کا زیادہ رول ہے؟ جی بالکل، انرجی مکس کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان میں؟ جس طرح سے ایل این جی کی امپورٹ جو ہانیہ کہہ رہی تھیں کہ ایل این جی کی امپورٹ شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے پرائمریلی پریفرنسز جو ہیں وہ چینج ہوئی، پاکستان کی ڈیمانڈ چینج ہوئی، اس وجہ سے بھی کچھ حد تک اس پروجیکٹ کی جو امپورٹنس تھی وہ کم ہو گئی۔ ہاں دیکھیں جی، پاکستان کو ایل این جی امپورٹ کے لیے بعد میں جانا پڑا۔ تو ایل این جی امپورٹ جو سٹارٹ کیا پاکستان میں 2015-16 میں سٹارٹ ہوئی، کیونکہ یہ جو پروجیکٹ تھا ایران گیس پائپ لائن، یہ بہت ساری وجوہات تھی، جس میں جیول پولیٹیکل میجر ایشو یہی تھا اس کا۔ تو ایران جو ایل این جی امپورٹ ہے بعد میں اس کو پاکستان کو اس کے لیے جانا پڑا۔ تو اس کے بعد اوبویسلی ایک ریزن یہ بھی ہے
کہ ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ وہاں سے پوری ہونے لگی، تو پھر ہم یہ جو پروجیکٹ تھا یہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا۔ انیا، جس طرح سے ہم ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایل این جی کے حوالے سے جو بات کی، تو توانائی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے پاکستان میں، مہنگائی اس میں ڈیفینیٹلی ایک میجر رول پلے کر رہا ہے توانائی کی قیمتوں کا، تو سستی توانائی جو ہے وہ اس کانٹیکس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ گیس پائپ لائن آپ کتنی ضروری سمجھتی ہیں کہ یہ کچھ رول پلے کر سکتی ہے اور کچھ انرجی پرائسز پاکستان میں کم ہو سکتی ہیں اس کے بعد؟ بالکل، اگر تو یہ بن جاتی، کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے پائپ لائن اور ایران سپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے ایک امپیکٹ ڈیفینیٹلی آئے گا، کیونکہ اگر ہم پرائسز کو دیکھیں تو پاکستان اس وقت جو اپنی ڈومیسٹک گیس پروڈیوس کر رہا ہے وہ $3 to $4 پر MMBTU اس کی پرائس ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم LNG کو دیکھیں تو وہ ہمیں $12 سے $15 کے بیچ میں پر MMBTU امپورٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو یہ منصوبہ ان دو رینجز کے بیچ میں ہمیں سپلائی کرتا ہے گیس کو، تو اس سے بجلی کی قیمتوں میں فرق پڑے گا، کیونکہ یہ ایک چیپر سورس آف جنریشن ہوگی۔ بٹ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی فگرز نہیں ہیں جن کو ہم کوٹ کر سکیں کہ یہ اتنی پرائس پہ ہمیں اس ایران سے گیس ملے گی۔ اگر $3 to $4 جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ اگر LNG کی پرائس سے بھی زیادہ پڑتی ہے ہمیں، تو یہ بالکل بھی فیزیبل منصوبہ نہیں ہے، اس سے بجلی کی قیمتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر چیپر ہمیں پڑتا ہے یہ ایز کمپیئر ٹو LNG، تو یہ ایک فرق تو آئے گا۔ لیکن میں بات کرنا چاہوں گی کہ کیا یہی ایک ہمارے پاس رہ گیا چیپر سورس آف جنریشن؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہم آلٹرنیٹس پہ بھی جاتے ہیں، میں عامر کو بھی یہاں پہ انکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ عامر، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ آپ کی کوئی ایسی ورکنگ ہے جس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے مطابق اگر یہ پائپ لائن پوری ہوتی ہے تو انرجی پرائسز پاکستان میں کم ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، اگر ہم دیکھیں جو پاور پروڈیوس کرتے ہیں ہم، جو انڈیجیس گیس ہے اس پہ سب سے ریلیٹیولی سستی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے۔ جیسے ہانیہ نے کہا کہ ابھی جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہمارا $12 سے $15 ہے، اور جو لوکل گیس ہے ہماری وہ جو پاور پلانٹس کو مل رہی ہے وہ $1200 MMBTU، تقریباً جو $3 سے $4 پر MMBTU بنتی ہے۔ ابھی جیسے انہوں نے مینشن کیا کہ پرائسز اس کی جو ہے وہ ابھی ڈسکلوز نہیں ہے، اگر ہمیں $7 سے $8 پہ بھی ملتی ہے، ایک تو پرائسنگ کا ایشو تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو ہماری لوکل ڈیمانڈ ہے وہ بھی کافی گرو ہو گئی ہے، اور یہ جو منصوبہ تھا یہ تقریباً 750 MMCFD کا تھا، جو ہماری تقریباً 25% ڈیمانڈ کا بنتا ہے۔ تو اوبویسلی اس منصوبے کے آنے سے جو ہماری جو ایک تو انرجی نیڈ بھی پوری ہوں گی، دوسرا جو ہے وہ سستی انرجی بھی ہم پروڈیوس کر سکیں گے۔ تو پاکستان کے پاس اس وقت توانائی کے سورسز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سورسز ہیں اور $3 سے $4 میں پاکستان خود پروڈیوس کر سکتا ہے، یا انرجی ہے ہی نہیں؟ جو پرائس ہے وہ تو تب امپلیمنٹ ہوگی نا اگر آپ کے پاس انرجی ہوگی تو۔ جی لوکل پروڈکشن تو ہماری میکسیمم یوٹیلائز ہو رہی ہے، اب مزید تو نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمیں جو ہے قطر سے LNG امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے کہ جو ہماری لوکل جو پروڈکشن تھی وہ ہماری لوکل ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر پا رہی تھی، اسی وجہ سے ہم جو ہے اس منصوبے کی طرف گئے۔ انیا، آپ پاکستان کے پاس آلٹرنیٹس کیا ہیں؟ پاکستان کے پاس اگر ہم اس وقت جائزہ لیتے ہیں جو کہ رینیویبل انرجی کی بہت حد تک بات ہوتی ہے، پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں جو کہ پریکٹیکلی آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان امپلیمنٹ کر بھی سکتا ہے؟ جی، پاکستان کے پاس اس وقت دو نوعیت کے آلٹرنیٹس ہیں۔ ایک تو ہم جب انڈیجنس فیولز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر رینیویبل انرجی آئی تھنک سب سے بڑا اثاثہ ہے اس وقت ملک کا، جس کے اندر سولر پاور ہے، ونڈ انرجی ہے، ہائیڈرو پاور ہے کسی حد تک۔ ہائیڈرو پاور کے منصوبے تھوڑے سے کیونکہ ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں اور ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو وہ انرجی سیکیورٹی کے لحاظ سے ہمیں فوری طور پہ بجلی نہیں فراہم کر پائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم سولر اور ونڈ انرجی کو دیکھیں اور ساتھ میں اگر ہم بیٹری کو ایڈ کریں، بیٹری اسٹوریج کو، تو یہ منصوبے بہت اس وقت کاسٹ افیکٹو ہیں۔ سولر اور ونڈ انرجی کی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت چیپسٹ فارم آف جنریشن ہے، 2 سے 3 سینٹس پر کلو واٹ آور یہ بجلی آپ کو فراہم کرتی ہے، جبکہ اگر ہم LNG کی قیمتوں میں قیمت دیکھیں جو LNG سے پائی جاتی ہے بجلی، اس کی 20 سینٹس پر کلو واٹ آور پرائس ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے دونوں کے اندر۔ تو جو رینیویبل انرجی سورسز ہیں، سولر اور ونڈ اسپیشلی پاکستان کے لیے اس وقت یہ بہت ضروری ہیں اور یہ سب سے بیسٹ آلٹرنیٹیو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم جیسے
ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जैसे मंसूबों को अगर हम देखें तो हमें नहीं पता कि कब ये मटीरियलाइज होंगे, अगले 4 साल में, अगले 5 साल में होते हैं। जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए प्रॉब्ली डिलेज आ सकते हैं। आमिर, क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं? आप अगर क्विकली मुझे बता सकें, आपकी नज़र में क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास? जी बिल्कुल, जो सबसे बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए रिन्यूएबल में सोलर और विंड है। विंड का हमारे पास एक कॉरिडोर मौजूद है जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे पास जो है वो हम बहुत ज़्यादा मिकदार में वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर है। अच्छा, दोनों विंड और सोलर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये इससे जो ग्रिड पे जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो जाएगी। सोलर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप किसी जगह इंस्टॉल कर दें और उसी एरिया पे, उसी स्पेसिफिक एरिया को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें। अब मौजूदा जो हमारा निज़ाम है उसमें हमने तकरीबन 40 से 50 हज़ार मेगावाट की बिजली की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो तो लगा दी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास ग्रिड में स्पेस नहीं है। यानी मैं लास्ट पे क्विकली ये जानना चाहूँगा, एनर्जी प्राइसेस के नीचे आने की कुछ आपको समझ आता है कि सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए हो सकता है, पाकिस्तान के आवाम के लिए? हो सकता है अगर हम जो जैसे हमारे कॉस्टली मंसूबे हैं, जैसे LNG के प्रोजेक्ट्स हैं, कोल इंपोर्टेड कोल के प्रोजेक्ट्स हैं, फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो जनरेशन है, अगर हम इसको थोड़ा सा कर्टेल करें, इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल करें, जो हमारे फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा, अब एक तो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा है प्लांट्स की, उसके अलावा इनएफिशिएंट भी। अगर हम इन मंसूबों को से बिजली की फराहमी थोड़ी रोकें, अपने ट्रांसमिशन और ग्रिड सिस्टम को इम्प्रूव करें, और इसके पैरेलल में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को अंदर ग्रिड के लेके आए, जैसे सोलर विंड है जिस पे पाकिस्तान को काफी सारी ऑप्शंस लेनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हनिया, आप हमारे साथ थी। आमिर, आप हमारे साथ थे पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान की ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से बात थी उसको हम आगे बढ़ा रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इलाकाई और आलमी सियासत का इस गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुकम्मल ना होने में क्या किरदार है, इस हवाले से मेरी बात हुई फातिमा अमान से जो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक हैं। उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर काम ना होने में अमेरिका का क्या किरदार है। The main reason, the original. इसकी बड़ी और असल वजह अमेरिका का इस प्रोजेक्ट पर अदम इत्मीनान था। बाद में उन्होंने टैपी की तजवीज़ दी। टैपी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से शुरू होती और अफगानिस्तान से गुजरकर पाकिस्तान और भारत जाती, लेकिन खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए और ये भी कि इस पाइपलाइन को कबायली इलाकों और अफगानिस्तान से गुजरना था, तो बहुत मुमकिन है इसका कुछ ना बने। तो अमेरिका ने पाकिस्तान और ईरान के बीच तवानाई के इस मुआहिदे की मुखालफत की। इसके लिए उनकी अपनी वजूहात होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे पाकिस्तानी अवाम का फायदा हुआ, और सऊदीज भी। अगर आपके इल्म में हो कि न्यूक्लियर टेस्ट के बाद मगरिब और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना था, उस वक्त सऊदीज ने पाकिस्तान को तेल दिया था जिसकी उसे शदीद ज़रूरत थी। सऊदियों का ईरान और पाकिस्तान की इस पाइपलाइन पर एतराज़ भी इस पर काम में ताखीर की बड़ी वजह रहा है, जो कि मेरा नहीं ख्याल के दूर होने वाला है। सऊदी पाकिस्तान के बड़े माली सपोर्टर रहे हैं। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल पड़ी, सऊदीज ने उसे फंड्स मुहैया किए हैं और बदले में वो कुछ वफादारी की तवक्को करते हैं। ताहम सऊदीज पाकिस्तान की तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। हाँ, वो ईंधन के टैंकर्स भेज सकते हैं। जब भी पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव हो वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मुल्क ईरान गैस पाइपलाइन का नेमुल बदल नहीं हो सकता, सवाए इसके कि पाकिस्तान तवानाई के दूसरे ज़राए तलाश करे, जो कि मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। Maybe other forms of energy which I don't see in any foreseeable time. इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। facebook.com/VOA-Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।